یہ بات چونکہ قرآن میں آئی ہے، اس کو یقین کے درجے پہ جا کے سمجھیے۔ مصیبتیں، بیماریاں، غم اور دکھ آتے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی طور پہ 3 وجہ ہیں۔ مت کہیے فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، نہیں۔ قرآن مجید نے اس کے 3 سبب بیان کیے ہیں، اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلا سبب، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی انسان کے سامنے آتی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ انسان کو کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کی اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں لَن يَهْلِكَ النَّاسِ حَتَّى يُعْذَرُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ لوگ اس وقت تک ہلاکت کا سامنا نہیں کرتے جب تک ان پر عذر پورا نہ ہو جائے یا وہ اپنے لیے خود عذر نہ تلاش کرنے لگ جائیں۔ اللہ عز و جلال جو ہم سے سرًا وعلانیہ، چاہتے نہ چاہتے کوئی بھی گناہ آج تک ہوا، مالک الملک اسے معاف کر درگزر فرمائے۔ دوسرا سبب، اللہ عز و جلال کسی قوم کے اوپر یا انسانیت کے اوپر کوئی مصیبت مسلط فرماتے ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس فیصلے کا تذکرہ کیا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کی مرضی سے آتی ہے۔ اور آتی کیوں ہے؟ کیا اللہ عز و جلال اس حکم کے ساتھ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، مصیبتیں اور دکھ اس کی وجہ سے اپنے پیاروں کی زندگی کے سارے گناہوں کو صاف کر دیں۔ لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ تھکاوٹ ہو، غم ہو، فکر ہو، آزمائش ہو، کوئی بھی بیماری ہو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے اس وجہ سے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اگر وہ صحت مند ہو جائے، جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے ما علیہ خطیئہ، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ یوم ولدت امہ، اللہ عز و جلال اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے اور نو مولود بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہو۔ تیسرا سبب جو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ 50,000 سال کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔
یہ فلاں فلاں بے مصیبت اور دکھ میں ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے حدیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. اللہ نے اپنے بندے کا درجہ جنت میں بہت بلند لکھ دیا ہے، لیکن اس کے اعمال اس درجے تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہو رہے. واللہ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور بیماریاں اور دکھ دے کے اللہ اپنے اس پیارے بندے کو جنت کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہتا. اللہ مالک الملک ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور ہم کمزور لوگ ہیں، وہ بغیر کسی آزمائش میں ڈالے بھی تو معاف کر سکتا ہے. اس نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، وہ تو مختار کل ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اور اگر اس نے لکھ دیا ہے تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی ہی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دے اور اپنی تقدیر کو لکھی ہوئی کو ثابت رکھے. فیصلہ پھر بھی اسی کا ہی نافذ ہو.